الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رکوع نمبر 19 ہم پڑھ رہے تھے، اس کے آخری دو آیات باقی تھیں، یہ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ 187 تک ہم نے پڑھا تھا، آج انشاءاللہ آیت نمبر 188، یہ دو آیات رکوع 19 کی یہ باقی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا رکوع ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 188 میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، تو آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو فرمایا لا تحسبن، حسبہ یحسبو، خیال کرنا، گمان کرنا، تو لا تحسبن ہے، یہ دیکھیں نون پر شد ہے، یہ مبالغے کا صیغہ بن جاتا ہے، یعنی ہرگز گمان نہ کریں۔ لا تحسبن، آپ ہرگز گمان نہ کریں، شروع میں تا ہے نا، مضارع کی علامت ہے، یو کے معنوں میں۔ کن کے بارے میں خیال گمان نہ کریں؟ الذین یفرحون بما آتوا، الذین، ان لوگوں کو جو یفرحون، فرحت ہوتا ہے نا، فرحاں، فرحت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خوش ہونا، شاداں فرحاں، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتوا، اس پر جو انہوں نے کیے۔ وَيُحِبُّونَ، حب سے ہے، محبوب رکھنا، چاہنا، اور وہ چاہتے ہیں ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، حمد سے یہ پیسو وائز بن گیا، یحمدوا، تعریف کی جائے، کن چیزوں کی تعریف کی جائے؟ بما لم یفعلوا، بما، اس چیز پر جو لم نہیں، یفعلوا، انہوں نے کی، یفعلوا فعل سے ہے۔ فلا تحسبنہم، پس نہ تحسبنہم، آپ گمان کریں ان کے بارے میں، کیا گمان کریں؟ بمفازۃ من العذاب، مفازہ، مفازہ نجات کو کہتے ہیں نا، فاز سے ہے نا نجات، پناہ کی جگہ کو بھی کہتے ہیں ایسے، تو نجات کس سے؟ عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں کی تعریف کی جائے، یحمدوا، تعریف کی جائے، جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو آپ ان کو عذاب سے بری نہ سمجھیں، انہیں دردناک عذاب ملے گا، انہیں دردناک عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔
اس آیت مبارکہ میں یہ ایسے لوگوں کو انذار ہے، وارننگ ہے، سخت وعید ہے، یعنی جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ اکبر ہیں۔ یعنی یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی، ظاہر ہے جس کے پیش نظر یہ آیات نازل ہوئی، تو آج بھی جو جاہ پسند لوگ ہیں نا اپنے اس کے، ان لوگوں میں اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے جو بننے والے لیڈر ہیں ان میں ہے یہ بیماری، ہے نا، یہ کافی عام ہے۔ تو اس کی جیسے آج کل ایک مثال یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے نا، جیسے یہ اسکولس میں نہیں ہوتے اینول ڈے کنووکیشنس ٹائپ کے، تو اس میں آپ مہمان خصوصی انوائٹ کرتے ہیں، وہ کوشش یہی ہوتی ہے کوئی ایم این اے ایم پی اے ہو یا کوئی اتھارٹی والا بندہ ہو تو اس کی شان میں جو پاس نامہ پڑھا جاتا ہے کہ آپ غور کیا کریں، ہے نا جی، ہیں وہ پرنسپل ہی وہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کی شان میں کہ دور دور تک اسے خواب و خیال بھی نہیں ہوگا کہ اچھا میں نے یہ بھی کام کیا ہے بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ ان کو ہوتا ہے یار یہ جاتے ہوئے فنڈ دے دے گا خوش ہو کر نا، ظاہر ہے اتھارٹی ہوتی ہے، اگر ایم این ایم پی ہے تو وہ گرانٹ کر دے گا یا فوراً کے لیے 1 کروڑ میں اس اسکول کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیتا ہوں، وہ ہوگا، تو بہت تعریف ہے یہ ہوتا ہے اس پاس نامے میں نا، یہ ہے تقریبات میں جنہیں ہم مدعو کرتے ہیں نا، تو خوش آمد اور چاپلوسی وغیرہ۔ تو یہاں اگر اسپیسیفکلی دیکھیں گے جو لفظ ہیں نا بما لم یفعلوا، بما اس پر، لم یفعلوا جو کیے ہی نہیں انہوں نے، یفعلوا فعل سے ہے نا، اس کے لیے یحمدوا چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے۔ یہاں اگر اسپیسیفک ٹرمز میں دیکھیں تو یعنی اہل کتاب پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ہاں وہ جو ہے وہ انہوں نے کسی طرح بھی پوری نہیں کی، یعنی اگر آیت کے سباق سے بھی دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یہودی یہ کتاب الہی کی تحریف اور کتمان کرتے تھے، یہ بہت سی جگہ ہے کتمان حق یہود کا، سورہ بقرہ میں بھی یہ موضوع آیا تھا کہ ان کے علماء یہود جو ہیں وہ ان کی تورات میں واضح طور پر پیشن گوئیاں ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اور اس سے متعلقہ جو تو وہ صرف ذاتی مفادات کی بنا پر وہ علماء ان کو بیان نہیں کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ تو بس یہ یعنی اس طرف بھی اشارہ ہے نا، تو غلط رہنمائی کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے آیات الہی میں تحریف کر کے وہ خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں، ہاں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں خواہ وہ تحریف ہو، آلٹریشن ہو، ان کی تعریف کی جائے کہ یہ بہت صحیح جو ہے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو بس تعریف کی جائے بہت صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی، قرآن میں آتا ہے نا ثمناً قلیلہ، حقیر داموں کے عوض اللہ کے احکام آیات کو ٹویسٹ کر دیا، موڑ دیا، احکام کا سودا کیا۔ لیکن ان کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ انہیں حامل کتاب سمجھا جائے، انہیں
برگزیدہ امت گردانا جائے، یہ سب تعریفیں ہیں نا، دنیا و آخرت میں اللہ کے تمام فضل و احسان ان پر ہوں، وہ یہ کہتے ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جیسے استحقاق رکھتے ہیں اس کا، کہ اللہ کے انعام و اکرام کے اصل حقدار ہمیں مانا جائے، ہمیں مانا جائے۔ وہ سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں کہا نا، تل کا امانیہم ہے، وہاں پر یہ لفظ ہے تل کا امانیہم، جسے کہتے ہیں نا وشفل تھنکنگ، یہ ان کی بس باطل قسم کی آرزوئیں ہیں کہ عملی طور پر ان کے اعمال اور حرکات جو ہیں وہ شریعت سے، دین سے بالکل ہٹ کر، اور دعویٰ ان کا یہ کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں اور ہمارے تمام کاموں کی جو ہے نا وہ تعریف کی جائے، ہم حق ادا کر رہے ہیں جیسے، یہ اس پیرائی میں اللہ کا ارشاد ہے۔ اگلی آیت مبارکہ 189 جو آخری آیت ہے رکوع نمبر 19 کی، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلِلَّهِ اور اللہ کی ہے ملک، بادشاہی، سماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل شیء کل شے یعنی ہر چیز پر، قدیر پوری پوری قدرت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے۔ تو آیت میں فرمایا کہ یہ تم یاد رکھو اس چیز کو کہ آسمانوں اور زمین کی کل بادشاہی جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی ہے بادشاہ، اللہ ہی مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، اس آیت پر تھوڑا سا غور کیجئے تو 188 کے جو آخری الفاظ ہیں نا، جیسے میں نے عرض کیا نا آیات میں ربط ہوتا ہے، 188 کے آخری الفاظ دیکھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو ہے نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، یہ وہ عذاب والی دھمکی کی تصدیق ہے، تصدیق اس سینس میں کہ اللہ کی ذات ارض و سما کا مالک ہے، ساری بادشاہی اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی اور کے زور و اثر کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، تو اللہ جو چاہے عذاب یا سزا دے سکتا ہے۔ اور اس میں یہ کہا کہ جو لوگ اللہ سے سرکشی کر رہی ہیں، بغاوت کر رہی ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ارض و سما کا مالک ہے، یہ تو ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع تھا، رکوع نمبر 19، یہ مکمل ہو گیا، اور اب یہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 20، یہاں سے آخری رکوع شروع ہوتا ہے 190 سے، ہے نا جی۔ اللہ چلیے اس کی ایک دو آیات جو پڑھی جائیں گی وہ لکھ دیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ بیسواں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اس کی آیت 190 سے 200 تک ہیں۔ ون 190 میں کہا کہ یہ ارض و سما
اور یہ رات دن کا جو سائیکل ہے، لیل و نہار، انہی دو چیزوں پر ہی غور و خوض کریں، بڑی نشانیاں ہیں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اولو الالباب عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا 191 میں کہا کہ یہ اولو الالباب کون ہیں؟ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر تفکر کرتے ہیں نا جی۔ یہ سائنسدان ہے ہاں، یہ بالکل اللہ تعالیٰ دعوت دیتی ہے کہ اللہ نے سمجھ دی، عقل دی، تو غور و خوض کرو، اس سے معرفت الہی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ظاہر انسان سوچے گا نا یہ کس نے بنایا ہے یہ، اور اتنا پریسائزلی نظام چل رہا ہے تو کوئی تو ہے نا جی، تو بالکل کرنا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کائنات میں غور و خوض کرتی ہیں، بالکل کائنات میں غور و خوض کرتے ہیں۔ نہیں، ان کی بات یہ اس لحاظ سے بھی صحیح ہے، اگر دیکھیں نا یہ قرآن کا بھی پیغام ہے، یہ دعوت ہے کہ کائنات پر، اپنے نفس پر غور و خوض کرو۔ تو سائنسدان یہی ہوتے ہیں، وہ آبزرویشنس آبزرو کرتے ہیں، پھر ان سے کوئی چیز ڈیرائیو کر کے کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں۔ تو اچھی چیز ہے یار، یہ اپنے انسان کو ہے نا آبزرویشن، مشاہدہ، غور و خوض، اس کی دعوت دی ہے، بالکل صحیح ہے۔ کائنات میں غور و خوض کرتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں، ہے نا جی۔ دیکھیں یہ غور و خوض کرنے کا یہ ہے کہ وہ سب کہہ دیں گے یہ اللہ نے یہ بے مقصد نہیں بنایا، یہ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، یہ سب کچھ تو نے باطل بے مقصد نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ چلیں یہ دو آیات پڑھتے ہیں، پھر اس کی جگہ اور آیات لکھ دیں گے، ہے نا۔ اسی طرح یہ ایک تھوڑا سا سبجیکٹ سامنے آ جاتا ہے کہ کیا بات جو ہے وہ کہی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ تو جی اچھا، تو یہ رکوع کی پہلی آیت ہے 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ انا بے شک، فی خلق السماوات والارض، فی خلقی تخلیق، پیدائش کس کی؟ سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ارض و سما، یہ دیکھیں شروع میں لکھا ہے آسمان اور زمین۔ واختلاف اللیل والنہار، اختلاف خلافہ سے ہے نا، پیچھے آنا، یہ ایک سائیکل ہے نا کہ دن گزر جائے تو اس کے پیچھے رات آ جاتی ہے، رات گزر جائے تو دن آ جاتا ہے، تو رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں ہے نا جی، بدل جانے میں۔ تو واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، وہ دیکھیں لیل و نہار، لیل و نہار کا جو ایک سائیکل ہے سریا بنایا۔ لآیات، یہ شروع میں لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، آیات نا نشانیاں، تو ضرور نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ اول جو ہے نا یہ ذو ذا کی جمع ہے، ویسے اگرچہ وہ اسلوب بالکل ڈیفرنٹ ہے، ورنہ ہوتا ہے نا عام طور پر واحد اور جمع میں ریزیمبلنس ہوتی ہے، کوئی اس میں بظاہر نہیں نظر آئے گی آپ کی، زی، ذو، ذا، ذات،
یہ سب لفظ آتے ہیں، ان سب کا ہی معنی والا ہوتا ہے، وہ گرامیٹیکلی یعنی جینڈر اور وہ واحد جمع کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ذی علم، ذی شعور، تو یہ سب واحد ہے، اس کی جمع اول آتی ہے، اول، اول الابصار آنکھوں والے، اول الالباب عقل والے، اور الباب بھی یہ جو ہے نا یہ لب کی جمع ہے، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، وہ بڑی ڈسکشن کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں میری گفتگو کا لب لباب یہ تو یہ لب ہے، اس کا نچوڑ عقل، اللہ اکبر ہے۔ تو اول الالباب عقل والوں کے لیے، تو آیت میں یہ کہا گیا کہ بلا شبہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، خلق پیدائش میں، اور رات دن کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہیں، اللہ اکبر، ہے نا؟ ہاں، اچھا دیکھیں قرآن میں نا بڑا آپ کو سمیٹری بہت سی جگہ، تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی ہے۔ اچھا اب یہ آپ پڑھ رہے ہیں رکوع 20 کس کا؟ آل عمران، آل عمران لاسٹ، ہاں۔ اچھا اسی طرح رکوع 20 گزشتہ سورۃ بقرہ، ایگزیکٹ یہی الفاظ آپ کو ملیں گے، سمیٹری ہے، ہاں۔ یہ 164 نمبر آیت نکالیں، شروع کے الفاظ کہہ رہا ہوں، وہ تو طویل ہے کافی، 164 کافی طویل ہے، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں 190، یہ بالکل وہی ہے، یعنی ان فی خلق السماوات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں تک الفاظ ایک جیسی ملیں گے ہیں، والنہار، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں تک۔ یہ 164 بقرہ کی 164، وہ رکوع 20 ہی ہے، شروع میں یہی ہوگا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہی الفاظ شروع کے دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ اکبر، سمیٹری ہے۔ اچھا وہاں بقرہ میں دیکھیں تو آخری آیت کے الفاظ ہیں لآیات لقوم یعقلون، وہاں پہ لقوم یعقلون، عقل والے لوگ، تو یہاں عقل والوں کے لیے اولی الالباب آ گیا نا وہ میں نے، تو اللہ کا کلام ہے نا، اس پہ غور کرو تو بڑا وہ آپ کو سمیٹری نظر آئے گی۔ اچھا یہ اب جو آغاز کیا ہم نے اس رکوع کا، یہ بڑا اہم ہے، ویسے بھی جو لاسٹ کی آیات ہوتی ہیں وہ کسی حد تک جو ہے نا خلاصہ ہوتا ہے سورت کا، سمری ہوتی ہے اور بڑی اہم نا، اور اس کی جو پہلی 6 آیات ہیں نا، 190 سے 195، یہ جو رکوع شروع کیا نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس رات کو یہ نازل ہوئی نا آیات، تو پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اکبر ہے رقت طاری رہی، اور آپ کھڑے بیٹھے لیٹے جو ہے نا ان آیات کو پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے، یعنی نماز تہجد کے دوران بھی آپ پر رقت طاری تھی، اور پھر آپ نے بڑا طویل سجدہ کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر لیٹے رہے، لیکن یہ کیفیت جو ہے نا برقرار رہی، اور پھر اسی دوران جو ہے نا صبح صادق ہو گئی، تو صبح صادق کے وقت وہ اٹھانے آتے تھے مؤذن، یہ معمول تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، تو وہ آئے کہ جی فجر کی نماز کی اطلاع دینے، تو انہوں نے آپ کو اس کیفیت میں دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، ظاہر ہے پوری رات جاگے ہوں اور یہ
تو اس بارے میں تو آپ نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ رہوں کہ آج کی رات میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں. پھر آپ نے یہ 10 آیات کی تلاوت کی، یعنی آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کی. اور یہ جو گریہ یا کیفیت، یہ رونا رقت، یہ شکر کے جذبے کے تحت ہیں، شکر کا جذبہ. کیونکہ اس میں غور کریں، زمین و آسمان اور یہ سب کچھ اللہ کے عنایات، مہربانیاں، اس طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے نا جی. اللہ اکبر، اس طرف اشارہ ہے. اور یہ اس میں آپ دیکھیں ان فی خلق السماوات والارض، یہ ارض و سما کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں. تو یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے کہ کائنات کو دیکھو، مظاہر قدرت کو دیکھو، ان کا مشاہدہ کرو، آبزرو کرو. کہا جاتا ہے نا کیا کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ علامہ اقبال کا ہے. علامہ اقبال نے بعض جو ہے نا وہ اشعار ایسے کہے ہیں کہ وہ لگتا ہے آیات کی ہی تشریح ہے. یہ ہے ان کا نا، اللہ اکبر ان کا ہے. تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، کائنات میں ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کہا ان کو دیکھو، اللہ کو پہچانو. اور پھر اگلا قدم یہ ہے کہ جب اللہ کو پہچان لیا نا، معرفت الہی حاصل ہو گئی، تو پھر اپنے اللہ کو یاد رکھو. دیکھیں ہم آگے ابھی پڑھیں گے، اس میں یہی ہے. یہ دیکھیں یہاں بھی لکھا ہوا ہے اٹھتے بیٹھتے نا ہر حال میں اللہ کا ذکر، اللہ کا ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے نا جی. یہ جو ہے جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے کلام میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے غور و خوض کی. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. یہ اگر آپ دو دیکھیں نا 41:53، یہ 41 کیا ہے؟ یہ حامیم سجدہ ہے آیت، اس کا نمبر ہے 41. اچھا، اور آیت 30 اس کی 8، یہ کیا ہے؟ یہ سورہ روم ہے. یہ کیا بتا رہا ہوں میں؟ یعنی آفاق کائنات کو کہتے ہیں نا، یونیورس. آفاق اور انفس پر غور کرو. آفاق کائنات، انفس اپنے آپ پر ہی کر لو، ہے نا جی. یہ ہے. میں آپ کی دلچسپی کے لیے آیت بتا دیتا ہوں. یہ پہلا جو ہے نا حامیم سجدہ کی آیت 53، اس میں فرمایا کہ سنوریہم، بہت جلد ہم تمہیں دکھائیں گے آیاتنا فی الآفاق، اس کائنات میں نشانیاں، آفاق. وفی انفسہم، تمہارے اپنے نفسوں میں بھی دکھائیں گے. کبھی انسان غور کرے، جیسے بھی چند دنوں پہلے بات ہو رہی تھی کہ اٹانومی جو اللہ نے ہیومن کی بنائی ہے وہ کتنا انیٹمی، انیٹمی جو ہے نا ہزاروں لاکھوں سیلز اور اس کی میکینزم، اور وہ ہے ابھی ڈسکس ہو رہا تھا. وہ ایک بڑا وہ عظیم شاہکار اگر غور کرے. اچھا، تو آیت میں فرمایا کہ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ہم اتنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے ان دونوں چیزوں میں، آفاق اور انفس، کہ یہاں تک کہ یتبین لہم، بالکل واضح ہو جائے گا تمہارے لیے کہ انہ الحق، کہ یہ سب کچھ حق ہے. اللہ کی کائنات، انفس کا بنانا، سب کچھ، یہ قرآن کا نازل کرنا، یہ سب کچھ حق ہے. تو کہا اولم یکفی بربک، وہ کیا تمہارا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یکفی، کافی سے ہے. انہ علی کل شیء شہید، تو وہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. اللہ اکبر. اچھا، اسی طرح یہ دوسری جو لکھی ہے نا الروم، یہ بھی اسی موضوع پر ہے. سورہ روم کی آیت 8، وہاں فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم،
ہاں اولم یتفکروا، وہ کیا تم تفکر نہیں کرتے، پونڈر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے فی انفسہم، اپنے ہی نفسوں پر ہے کہ اللہ نے کیا یہ انسان کو کیسے بنایا، احسن تقویم۔ ایک چیز ہو گیا انفس، اور پھر کہا کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، جو اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، سوائے حق کے، ہیں سوائے حق کے۔ جیسے یہاں پر آئے گا کہ وہ اللہ نے باطل نہیں پیدا کیا، اس کا نا وہ اجل مسمى، لیکن کہا یہ انفس انسان ہو یا کائنات ہو، ہر ایک کا ایک متعین وقت ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہیں گے، اجل مسمى، ایک خاص وقت تک، بس پھر اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دے گا سب کچھ۔ تو فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یعنی اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں سے کثرت ایسی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، کہ آخرت نہیں آئے گی، اللہ کے دربار میں جیسے حاضر نہیں ہونا ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسی بات جو ہے نا، اللہ اکبر بات کہی گئی۔ تو یہ آیت یعنی پہلے ہم نے ارض و سما لیل و نہار میں یہ نشانیاں ہیں، ہے نا جی انسانوں کی، اور اگلی آیت دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہے کہ جب وہ ان نشانیوں پر غور و خوض کرے گا، تفکر کرے گا، تو بس پھر ہر وقت اللہ کو یاد، اللہ کو یاد، غور و فکر، تفکر، اور اس کا دل پکار اٹھے گا کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 191 ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ الذین، اچھا آپ یہ دیکھیں الذین، یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، پچھلی آیت میں کیا تھا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے۔ اب یہ عقل والے کون ہیں؟ کہ عقل والے وہ ہیں الذین، وہ لوگ جو یذکرون، ذکر کرتے ہیں یعنی یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً، اردو وہ نماز میں نہیں ہوتا قیام، کھڑے ہونا، جی بالکل کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم، جنوب جانب کی جمع ہے نا، پہلو کے بل، جانب سائڈ کو کہتے ہیں نا، ایک جانب ہو جاؤ ایک طرف، تو اپنے کروٹوں کے بل، اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی اٹھتے